اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں واہ کیا بات. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خواہ
سرکار کا در چھوڑا وہ پھر در در کا بھکاری ہو گیا نا، اس کو پھر کسی بھی در سے بھیک نہیں ملے گی۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، او در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ خادم علی مولوی فوت ہو گیا جی۔ اور اس در کی اتنی برکت ہے، اللہ اکبر، جب وہاں مانگنے گئے نا تو وہاں لائن لگی ہوئی تھی، لائن لگی ہوئی تھی تو دیکھا ان مانگنے والوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اس در کی گدائی پہ مانگنے والوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، او پڑھیے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے لاکھوں ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ آپ سے یہ کرنی ہے کہ دل آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے، وہ شیر آیا تھا، شیر آیا تھا، شیروں کی طرح اس نے زندگی بسر کی ہے اور عاشقوں کی طرح دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ شیر کہ جس کی کفر پر اتنی للکار تھی، اتنی للکار تھی کہ پوری دنیا میں یہودیوں کو چنے چبانے والا وہ مجاہد اسلام، وہ ختم نبوت کا پاسدار، وہ تاجدار ختم نبوت پہ مر مٹنے والا،
میری مراد استاذ العلماء، مفتی علماء، شیخ الحدیث، الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامہ برکاتہم العالیہ، آپ اس دنیا فانی سے گزر گئے ہیں، حد لامکاں سے گزر گئے، کن فکاں سے گزر گئے، ہماری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یعنی ہم نے ایک بہت بڑے عاشق رسول کو اور بہت بڑے عالم کو کھو دیا ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علم چوری ہونا شروع ہو جائے گا۔ علم تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مال چوری ہو سکتا ہے، یہ تو بات ماننے میں آتی ہے، علم بھی چوری ہوتا ہے؟ کہا علم چوری ہو جائے گا، مطلب یہ کہ جو سچے عالم دین ہوں گے اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے گا، اور جو پیچھے رہ جائیں گے ان میں اتنی سخت نہیں ہوگی، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جب کوئی اچھا عالم دنیا سے جاتا ہے تو یوں نہ سمجھو کہ فقط عالم جا رہا ہے، بلکہ پوری دنیا سے علم اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے انہی کی سر فہرست میں یہ وہ شخص ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور کل ان کا 10 بجے جو ہے وہ مینار پاکستان لاہور ان کا نماز جنازہ ہے۔ جی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن واہ کیا بات ہے کہ وہ مرنا جو عشق مصطفیٰ میں بندہ مر جائے، محبت الہی میں بندہ مر جائے۔ بڑے لوگ باتیں کرتے تھے یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، لیکن اب پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کیسے تھا اور کیا چاہتا تھا اور اس کا مطلب کیا تھا۔ مطلب یہ تھا اول سے آخر تک کیا کہ بس ختم نبوت کا پرچم سر بلند رہے اور اس کے دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ یہی بات ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے، مدینے کی گلی سے گھوم کے نکلے، تسی میرا جنازہ میرے دوستو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں، تسی میرا جنازہ میرے دوستو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں، صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا، خالی جاواں نہ میں تیرے دربار تو، صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا، خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی آج جو
آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ سورۃ النبا، یہ 30ویں سپارے کی پہلی سورت، سورۃ النبا۔ اس سورت کو سورۃ نبا کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس سورت کا نام ہے سورۃ النبا؟ اس میں اس سورت کی دوسری آیت میں اس سورت کا نام آیا ہے، اسی سورت کی دوسری آیت میں نبا لفظ ہے وہ آیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ النبا رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ سورۃ النبا۔ دوسری اس کی وجہ کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس سورت میں بہت بڑی خبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ بڑی خبر کیا ہے؟ وہ بڑی خبر ہے قیامت کے بارے میں، محشر کے بارے میں وہ بڑی خبر ہے، جس کی وجہ سے اس کو سورۃ النبا کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی اس کے نام رکھنے کی وجہ کہ لفظ نبا ہی اسی سورت کی دوسری آیت میں ہے، اور دوسری وجہ کہ اس کے اندر بہت بڑی خبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ بہت بڑی خبر کیا ہے؟ وہ قیامت کے بارے میں۔ وہ کس کے بارے میں ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ قرآن پاک سے یہ بات جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط ثابت ہو گئی۔ کیا؟ کہ غیر اللہ کا نام رکھنا، غیر اللہ کا نام رکھنا یہ شرک ہے۔ مثلا کوئی نام رکھ دے، غلام حسین، غلام نبی، غلام حسن، محمد حسن، محمد حسین، جی بیٹی کا نام رکھ دے زینب، یا نام رکھ دے فاطمہ یا کلثوم یا عائشہ، یعنی کوئی بھی نام جو ہے وہ رکھ دے، تو یہ سارے نام غیر اللہ ہیں۔ تو بعض بندے یوں کہتے ہیں کہ ایسا نام رکھنا جائز نہیں، اگر کسی کا نام رکھنا ہے تو اللہ کے نام پہ رکھ سکتے ہیں، کسی دوسرے کے نام پہ نہیں۔ تو ان کو جواب ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام رکھنا جائز نہ ہوتا تو قرآن پاک میں 30ویں سپارے کی یہ پہلی سورت ہے، اور اس کا نام سورۃ النبا ہے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام بھی نبا نہیں ہے، نبا نہیں ہے۔ تو قرآن کے لحاظ سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر وہ نام رکھنا جس کا تعلق اسلام سے ہو وہ ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ جائز ہوتا ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بلکہ اس پہ آپ لوگ جانتے ہیں پریکٹیکل ہو چکا ہے، یہ پیچھے دبئی میں جو ہے نا، انہوں نے جن کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا تھا محمد حسین یا جو بھی، انہوں نے تو اس
خطرے کے لحاظ سے یہ کہیں وہ نہ ہو، یعنی انہوں نے پورا بین لگایا، ان لوگوں کے پاسپورٹ کینسل کیے اور ان کو واپس بھیجا، اور اس پہ پابندی لگائی گئی کہ یہ نام نہ رکھا جائے کیونکہ اس سے یہ مسئلہ ہوگا۔ ان کے ہاں جو تھا وہ کوئی اور حساب سے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بتایا تھا کہ حضور فرماتے ہیں جس نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا یا میری اہل بیت میں سے کسی کا نام رکھا، اللہ تعالیٰ فقط اسی نسبت کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے امت مسلمہ اور ہمارے لیے۔ اچھا، سورۃ النبا جو ہے یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 40 یا 41 آیات ہیں۔ ایک قول ہے کہ 40 ہیں، دوسرا قول ہے کہ اس کے اندر 41 آیات ہیں۔ 173 اس کے اندر کلمات ہیں اور 970 حروف ہیں۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ 170 کلمات ہیں اور 970 اس کے اندر حروف ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی اور قرآن میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ ایک حرف کی شان بندہ بیان نہیں کر سکتا قرآن میں، ہائے ہائے، جب ایک حرف کی شان نہیں بیان کر سکتا، وہ جو محبوب عالم ہے، وہ جو نور مجسم ہیں، وہ جو رہبر مکرم ہیں، وہ جو شفیع معظم ہیں، وہ جو ہادی کل ہیں، وہ جو ختم رسل ہیں، وہ جو کل کائنات کے مالک و مختار ہیں، اس محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سورت کے حوالے سے جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے اندر ایک اور بات، سورۃ النبا، یہ ترجمہ توجہ فرمائیں، سورۃ النبا خبر، نبا کا معنی کیا ہے؟ خبر۔ اس کا جو لغوی معنی ہے مادہ اشتقاق اور گرامر کے لحاظ سے وہ کیا ہے کہ نبأ کا معنی ہے خبر۔ کیا معنی ہے؟ بولیے، سارے بولیے، کیا معنی ہے؟ خبر۔ کس کی خبر؟ غیب کی خبر۔ کس کی خبر؟ غیب کی خبر۔ اس میں خبر ہے کس کی؟ قیامت کی، اور قیامت ابھی غائب ہے۔ قیامت ابھی، بولیے قیامت ابھی غائب ہے۔ نبأ کا معنی ہے خبر، غیب کی خبر، اور وہ غیب کیا ہے؟ قیامت۔ وہ غیب کیا ہے؟ محشر۔ وہ محشر غیب ہے، قیامت وہ غیب ہے۔ توجہ کریں، بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ قرآن بھی پڑھتے جائیے اور ساتھ ساتھ شان مصطفیٰ بھی سمجھتے جائیے۔ نہ جانے وہ کون سا طریقہ ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فقط قرآن پڑھو، مصطفیٰ سے دور رہو۔ نہیں بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے مصطفیٰ سے عشق مزید بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہر حرف مصطفیٰ کی داستان بیان کر رہا ہے، میرے آقا کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو نبأ کا معنی ہے خبر، کس کی بھائی؟ غیب کی خبر۔ یعنی سورۃ النبا جو 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، اس کے اندر خبر ہے غیب کی، اور غیب کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت ابھی حاضر تو نہیں ہے نا۔ اور نبأ کا معنی ہے غیب کی خبر، تو نبأ سے نبی ہے۔ ہائے ہائے، بولیے سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں، گرامر کے لحاظ سے نبأ سے نبی ہے، نبأ سے نبی ہے، تو قرآن سے ان کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی غیب کی خبر نہیں بتا سکتا، ان کو قرآن کی طرف سے جواب ہے۔ اور سورۃ النبا فرمایا نبأ کا معنی ہے غیب کی خبر، اور نبی بھی اسی مادہ سے ہے
فرمایا اگر نب ان کا معنی غیب کی خبر ہے، دینے والا نبی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے جو ہمارا نبی ہے وہ غیب کی خبر دینے والا ہے، جو ہمارا نبی ہے وہ غیب کی خبر دینے والا ہے۔ یہ قرآن پڑھ کے کس نے سنایا؟ بتائیے نا، یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے پڑھ کے کس نے سنایا؟ ہمارے پیارے مصطفیٰ نے۔ تو بھائی نبی ہے تو نب ان کی خبر ہے نا، غیب کی خبر دے رہا ہے جی۔ تو اس لیے میرے سچے اور سچے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تو پھر سینہ تان کے، سینہ کھول کے عشق مصطفیٰ میں پھر پڑھا کریں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، جھوم کے پڑھے نا۔ یہ بات کہاں سے نکلی؟ قرآن سے۔ اور جب قرآن سامنے ہو تو مصطفیٰ کی شان آ جائے تو پھر کیا بات ہے۔ یا مصطفیٰ خیر البرا تیرے جیا نہیں کنوں کماں تیرے جیا، تیرے جیا کہہ لو کنوں کماں تیرے جیا، تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی، بس مینوں تے ہے اے نا پتا تیرے جیا اللہ۔ تو یہ غیب کی خبریں دینے والا ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے۔ تو قرآن سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ اگر کوئی بندہ یوں بات کرے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تو وہ شریعت، قرآن کے حکم اور توحید کی مخالفت میں، اس سے توحید بگڑتی نہیں، اس سے توحید پہ خطرہ نہیں آتا حضرت، بلکہ یہی نعرہ لگانے سے توحید بچتی ہے، یہی نعرہ لگانے سے توحید بچتی ہے، شریعت ہاتھ میں آتی ہے اور صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے۔ آئیے میں سورت پڑھ رہا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس خبر کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ جڑی خبر دے بارے وہ اختلاف رکھتے ہیں کافر۔ سونا فرماندہ سی، میرے آقا فرماندے سن، اے لوگو جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا گیا ہے ایسے ہی تمہیں دوبارہ مارا جائے گا، پھر تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ اور اس بات کو وہ مانتے نہیں، یہ بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کرتے